اور اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی کرے، استغفار. صبح غفلت ہو گئی، باجماعت نماز نہیں پڑھی، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ رب اغفر لی. ہمارے استاد محترم تھے، درسگاہ میں بیٹھتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رب اغفر لی، استغفر اللہ. حدیث میں نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک مجلس میں، اور بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لیتے، رب اغفر لی. سب پڑھ لیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر میں، پھر صحابی کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ گنا کہ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی. اب دن بھر میں ہم نے کتنی غفلت میں وقت گزارا، نماز میں سنتیں چھوٹ گئیں، اذان کا جواب نہیں دیا، بازار سے گزرے دعا نہیں پڑھی، آنکھوں سے گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے، غیبت کی، کسی کا مذاق اڑایا، کسی پر بدگمانی کی، حسد دل میں آ گیا، بغض آ گیا، بدنیتی ہو گئی، نیت خراب ہو گئی. اب یہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی شام کو گھر آتا ہے، بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہوا، شیطان ساتھ آ گیا. اب شیطان ساتھ آ گیا اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، شیطان کھانے میں شریک ہو گیا. کھانا ختم، روٹی ختم، سالن ختم، آٹا ختم، دودھ ختم. کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، بے برکتی بے برکتی. تو شیطان ساتھ کھا رہا ہے، وہ ساتھ کھا رہا ہے. گھر کے اندر بیوی کا موڈ خراب، بچے نے اسکول نہیں گیا، بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے، اب اس پر بھی غصہ آ رہا ہے، کبھی بیوی پہ غصہ، کبھی بچوں پہ غصہ. اب وجہ کیا ہے؟ شیطان تو خود ساتھ لے کر آیا، شیطان کو ساتھ لے کر آیا. تو اس کا کام کیا ہے شیطان کا؟ گھر میں سکون لائے گا یا پریشانیاں؟